السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ آف نالج INQ۔ آج کی میں اپڈیٹ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ وزیر تعلیم پنجاب جو ہیں وہ اس وقت تو ان کی جو رینکنگ ہے وہ لو ہونا شروع ہو گئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ TNA ٹیسٹ کا انعقاد جو ہے اس کی وجہ سے ان کی رینکنگ جو ہے وہ سلو ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ TNA ٹیسٹ جو ہے اس کا مکمل طور پر پنجاب میں جو ہے وہ بائیکاٹ جاری ہے۔ اس کے علاوہ جو اتھینٹک نیوز آ رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اساتذہ کمیونٹی جو ہے وہ حق بجانب ہے، کیونکہ وہ اساتذہ ہیں اور کئی سالوں سے اساتذہ پڑھا رہے ہیں اور باقاعدہ NTS ٹیسٹ دے کر جو ہے ان کی ایک تھرو پراپر چینل جو ہے ان کی ریکروٹمنٹ کی گئی ہے، اور اساتذہ اپنی ذمہ داریاں جب احسن طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں تو اس طریقے سے ٹیسٹ کا انعقاد کرنا اور مشکل ٹیسٹ کا انعقاد کرنا یہ اساتذہ جو ہیں ان کے لیے بہت زیادہ پریشانی ہے اور ان کی تذلیل ہے۔ تو اس تذلیل کے خلاف اپنے حقوق کے لیے، اپنے جائز حقوق کے لیے اساتذہ جو ہیں اور جو یونینز ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں، اور اس حوالے سے کل بھی ٹیسٹ کا مکمل بائیکاٹ رہا اور آج بھی ٹیسٹ کا مکمل بائیکاٹ ہے، اور آگے بھی اس عزم کا اظہار کیا جا چکا ہے۔ پرعزم ہیں اساتذہ کہ وہ آگے بھی اس ٹیسٹ کا جو ہے مکمل طور پر بائیکاٹ کریں گے۔ تو اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ اس طرح کی جو بھی ویڈیوز آئیں وہ آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں اور آپ اس سے استفادہ کرتے رہیں۔ تو پہلے 345 کے فالورز تھے وزیر تعلیم پنجاب کی، اب جو ہیں وہ کم ہو گئے ہیں اور مزید بھی کم ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اساتذہ جو ہیں وہ اپنی یہ تذلیل جو ہے کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے اور اپنے حقوق کے لیے کسی قسم کا وہ سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور یہ اساتذہ کی اس طرح سے تذلیل کرنا جو ہے ایک انتہائی شرمناک عمل ہے، جس کے خلاف اساتذہ جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں، اور مزید جو اساتذہ کے خلاف ایک مہم شروع کی جا چکی ہے، ایک فیک نوٹیفیکیشن جو ہے وہ بھی شیئر کیا جا چکا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ ایک فیک نوٹیفیکیشن اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے نام پر جو ہے شیئر کیا جا رہا ہے، اور یہ ڈپٹی کمشنرز پنجاب اور تمام ڈسٹرکٹ پولیس آفیسرز پنجاب ان کی طرف ہے، اور اس کا عنوان یہ رکھا گیا کہ سیکورٹی ارینجمنٹس ایٹ آل ٹرینڈ نیڈ اسیسمنٹ TNA سینٹرز ان دا پنجاب میں جو TNA سینٹر ہیں ان پر جو ہے سیکورٹی ارینجمنٹ کے حوالے سے جناب کیا کہا جا رہا ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کچھ مسکرینٹس ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ جناب ٹیچرز کو، اساتذہ کو جو ہیں وہ ٹیسٹ دینے سے روک رہے ہیں، جبکہ یہ بات جو ہے بالکل ثابت ہے کہ اساتذہ خود جب ٹیسٹ دینے نہیں جا رہے ہیں تو ان کی مرضی کے خلاف جو ہے یہ عمل کیوں کیا جا رہا ہے، اور اس طرح کا فیک نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کیوں کیا جا رہا ہے، جب اساتذہ اس چیز کی طرف نہیں ہیں، وہ اس حق میں نہیں ہے کہ ان کا ٹیسٹ لیا جائے، اور وہ ٹیسٹ کے لیے جب خود ایگری نہیں ہیں، اس طرح فورسفلی اور اس طریقے سے پروپیگنڈا اور اس طریقے سے جو حربے ہیں اور ہتھ کنڈے جو ہیں استعمال کر کے اساتذہ کو اس چیز پر کیوں مجبور کیا جا رہا ہے کہ اساتذہ جو ہے ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ لیا جائے۔ تو یہ نوٹیفیکیشن جو ہے سیکورٹی کے حوالے سے جو جاری کیا گیا ہے یہ ایک فیک نوٹیفیکیشن ہے، تو اس کے لیے جو ہے ایک تو یہ چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس نوٹیفیکیشن کی جو ہے وہ کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ نوٹیفیکیشن فیک ہے، اور جسٹ یہ پریشرائز کرنے کے لیے نوٹیفیکیشن جو ہے یہ جاری کیا جا رہا ہے کہ اساتذہ جو ان کو پریشرائز کیا جا سکے۔ لیکن اساتذہ اس وقت جو ہیں جتنے بھی ان کے خلاف زیادتی کی گئی ہیں اساتذہ کے خلاف، تو اب وہ مزید یہ چیز برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ لیو انکیشمنٹ کے نام پر جو ہیں وہ بھی ایک باقاعدہ وعدہ کیا گیا، اس کے بعد جو پینشن ہے اس میں کے نام پہ بھی وعدہ کیا گیا، لیکن جب یہ وعدے پورے نہ ہوئے تو اس کے لیے اب جو ٹیچر یونین ہے وہ اب سراپا احتجاج ہیں۔ اساتذہ جو ہیں بذات خود اب بالکل وہ متحد ہو چکے ہیں پورے پنجاب میں۔ آج بھی صورتحال یہ رہی کہ کسی قسم کا کوئی جو TNA ٹیسٹ استاد دینے وہ نہیں گیا، کہ سینٹر پر سینٹر ویران رہے، اور پروفیسر ایسوسیشن جو ہے وہ بھی اس چیز کے بارے میں جو ہے وہ باقاعدہ اتحاد کر چکی ہیں اساتذہ کے ساتھ۔ تو ایک مہم جو ہے اساتذہ شروع کر چکے ہیں کہ وی وانٹ ہز ریزگنیشن آل پنجاب ٹیچرز، تمام پنجاب کے جو ٹیچرز ہیں وہ استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں، وزیر تعلیم پنجاب جو ہیں کہ وہ استعفیٰ دیں، مستعفی ہوں اپنے عہدے سے، کہ جس طریقے سے انہوں نے اساتذہ کو پریشرائز کیا ہے، پریشان کیا، اور جس طریقے سے وہ اساتذہ کی تذلیل کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے باقاعدہ یہ چیز یہ سرکولیٹ کر رہی ہے کہ وی وانٹ ہز ریزگنیشن، وہ ریزائن کریں، ہم وی وانٹ ہز ریزائنیشن، ہم اس کو ریزائن کروانا چاہتے ہیں، وہ ریزائن کریں کیونکہ اساتذہ جو ہیں اس کی تذلیل کر رہے ہیں۔ آل پنجاب ٹیچرز کی طرف سے گرینڈ ٹیچرز الائنس GTA ضلع خانیوال TNA ٹیسٹ کا دوسرا روز جو ہے وہ 99% جو ہے وہ اساتذہ ضلع خانیوال میں جو ہے وہ نہیں آیا۔ ایک مرتبہ پھر شاباش، مطلب ہے کہ چودھری نثار احمد کنوینر گرینڈ ٹیچر الائنس GTA ضلع خانیوال، تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ جب اساتذہ خود اس چیز پہ ایگری نہیں ہے کہ وہ ٹیسٹ دیں، تو پھر اس طریقے سے اساتذہ کو فورس کیوں کیا جا رہا ہے، پھر اس طریقے سے کون سے عزائم ہیں جن کی تکمیل جو ہے وہ پنجاب حکومت چاہتی ہے، اس طریقے سے اساتذہ کو فورس کرنا
یہ انتہائی شرمناک عمل ہے، اور تمام جو اعلیٰ عہدوں پہ فائز لوگ ہیں ان کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے، انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ استاد قوم کا محسن ہوتا ہے، وہ اساتذہ سے پڑھ کر گئے ہیں، ان میں وہ اساتذہ بھی اس وقت شامل ہیں کہ جن کے پڑھے ہوئے لوگ بھی اس وقت اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوں گے، اور ان کے اساتذہ تحال یقیناً سکولز کے اندر موجود ہوں گے جو ایجڈ بھی ہو چکے ہوں گے۔ انہیں اس چیز کا جو احساس ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے اساتذہ جو ان کی تذلیل کی جا رہی ہے۔ جی وہ ایک محاورہ ہے کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ تو جی ویورز، انتہائی دکھ کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے اور انتہائی افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اساتذہ کے اوپر تنقید کرنے والے اساتذہ جو ان کی جو اسپیلنگز ہیں، اساتذہ کی جو قابلیت ہے، اساتذہ کی جو ڈگریاں ہیں، ان کی جو کوالیفیکیشن ہے، اور جب وہ بھرتی ہوئے ہیں تو باقاعدہ ایک ویریفیکیشن ہوتی ہے ان کی ڈگریز کی، اس کے تھرو پراپر چینل جو ہیں، ٹیچرز جو ہیں وہ اپوائنٹ کیے گئے ہیں، وہ اتنے سالوں سے پڑھا رہے ہیں، تو ان کی بلا جواز اور بغیر کسی وجہ کے اور صرف جسٹ الزام تراشی کے لیے غلطیاں لگانے والے لوگ اور ان کی غلطیاں نکالنے والے لوگ، یہ دیکھیں کہ جو موصوف صاحب ہیں خود انہوں نے جو ہے لکھا کہ تمام محترم اساتذہ اکرام، اب انہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اساتذہ کرام ہوتے ہیں یا اکرام ہوتے ہیں، تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس سے اور بےحیثی کی علامت کیا ہو سکتی ہے۔ تو اس کے علاوہ اور کیا کچھ ہم کہہ سکتے ہیں۔ انتہائی شرمناک عمل ہے اساتذہ کی تذلیل کرنا۔ کامران خان نیازی، پنجاب لیکچر ایسوسی ایشن کے جنرل سیکریٹری پروفیسر ایاد خان صاحب اظہار یکجہتی کے لیے آئے، انہوں نے اساتذہ کا بھرپور ساتھ دینے کا کہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اساتذہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، جو کہ پہلے حکومت کی ریکروٹمنٹ پالیسی کے مطابق ٹیسٹ انٹرویو دے چکے ہیں، ان سے دوبارہ ٹیسٹ انٹرویو لینا کوئی جواز نہیں بنتا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے کہ جب اساتذہ ایک تھرو پراپر چینل ٹیسٹ کے تھرو آ چکے ہیں، اب بھی اساتذہ کے پاس وہ ساری چیزیں ایز اے پروف موجود ہوں گی یقیناً کہ این ٹی ایس ٹیسٹ کے تھرو جو اساتذہ کرام آئے ہیں سارا کچھ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود اس طریقے سے ٹیسٹ لینا کہ کون سے آخر عزائم ہیں جن کو حاصل کیا جا رہا ہے۔ تو پہلے اسکول پرائیویٹ کیے گئے، اب پرائیویٹ اسکول جب ہوئے تو ان ٹیچرز کو ایڈجسٹ بھی ابھی تک نہیں کیا جا سکا ہے جو پیف کنڈر گئے ہیں، کہ وہ بیچارے ٹیچر جس میں فیمیل بھی شامل ہیں جو در بدر کے جو ہیں وہ مطلب دھکے کھا رہے ہیں بیچارے ٹیچرز، تو ان کو ایڈجسٹ بھی نہیں کیا گیا ہے۔ پہلے ان کو جناب والا ایک تسلیاں دی گئیں کہ جناب یہ جو پیف والے ہیں وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں، جن پیف والوں نے اپلائی کیا فرسٹ اور سیکنڈ فیز والوں نے، پھر ان کا ریجیکٹ ہو گیا، ان کے لیے ٹیچرز کو اتنے مسائل بنے کہ تاحال وہ مسائل بھی جاری ہیں، اوپر سے اس طریقے سے ٹیسٹ لینا، یہ ٹیچرز کو پریشرائز کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ یہ پڑھائی کے دن تھے، اس میں ٹیچرز نے پڑھانا تھا، لیکن خود جو ہے پالیسیاں اس طرح کی بن گئی ہیں کہ خود تعلیمی نظام جو اس کو برباد کیا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں رانا سکندر ایاد خان صاحب جو ہیں انہوں نے باقاعدہ جو اپنے اس آئی ڈی کے اوپر ایک لگایا کہ پیرنگ ان ٹی این اے، شاباش سر، آپ جیسے لوگ اس نظام کی امید ہیں، ویل ڈن۔ اب ایک بیچارہ بڑی غلطی کے ساتھ جو ہے وہ ٹیچر کو ٹیسٹ دینے بیٹھ گیا، یا پتہ نہیں بیٹھ گیا ہے یا ہو سکتا ہے کہ خود جو بٹھایا گیا وہاں پہ کوئی بندہ، لگتا تو ایسے ہی ہے، ایک پورا ایک پروپیگنڈا چلانے کے لیے ایک پورا ایک میکینزم جو ہے وہ تیار کیا جا چکا ہے ٹیچر کو ذلیل کرنے کے لیے، ان کی تذلیل کے لیے۔ تو اب دیکھیں اگر وہ بٹھایا بھی گیا تو وہ بہت پریشان ہے کہ جب اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ فیل ہوا ہے، وہ بڑی پریشانی کے عالم میں بیٹھا کہ میں جو کدھر آ کر پھنس گیا ہوں، اب سوشل میڈیا کے اوپر بھی میری تذلیل ہوگی۔ تو اب وہ چلو چھپا تو رہتا تو پھر بھی ٹھیک تھا، یہ بیچارہ اس کی اتنی تذلیل نہ ہوتی، لیکن جب اس طرح سوشل میڈیا کے اوپر اس شخص کو لایا گیا ہے، پھر کس طریقے سے اس بیچارے کی جو ہے وہ تذلیل ہوگی۔ تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ نظام کی امید نہیں ہے بلکہ نظام کو خود جو ہے وہ آپ برباد کر رہے ہیں۔ خدا را ہوش کے ناخن لیں، اساتذہ کرام اس قوم کا اثاثہ ہیں، اساتذہ قوم کے محسن ہیں، پورے ملک میں جتنے بھی لوگ اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں، چاہے وہ ایک ملک کا کوئی ایم پی ہے یا چاہے وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہے، چاہے وہ سی ایم ہے، چاہے وہ پی ایم ہے، تمام اساتذہ سے پڑھ کر گئے ہیں۔ خدا را کچھ ہوش کے ناخن لیں، اگر تعلیمی نظام جو ہے اس کو برباد کر دیا جائے گا اور آپ اپنے ہاتھوں سے خود جو ہے اس کشتی کو ڈبو دیں گے تو آپ خود بتائیں کہ کشتی کے اندر جو مطلب ہے مسافر، مطلب ہے جو تعلیم کے راہی ہیں، جو لوگ علم کی جو ہے وہ تلاش میں ہے، جو نوجوان ہیں، جو یاران وطن ہیں، تو ان کے مستقبل کا کیا بنے گا، مستقبل کو ان کے طریق نہ کیا جائے۔ بریکنگ نیوز یہ ہے کہ اسکولوں کو این جی اوز کے حوالے کرنے پر جماعت اسلامی کا ملک گیر احتجاج کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان آؤٹ آف سورس ہونے والے اسکولوں کے بارے میں انہوں نے تشویش کا اظہار کیا۔ مزید ایجوکیٹرز ایسوسی ایشن کے مرکزی صدر کا شکریہ جنہوں نے جماعت اسلامی کو اسکولوں کی آؤٹ سورسنگ کے حوالے سے اعتماد میں لیا۔ آل ٹیچرز الائنس پنجاب زندہ باد۔ کسی حاضر سروس ملازم کی تنخواہ روکی نہیں جا سکتی۔ 1997 پی ایل سی کے مطابق تنخواہ کی عدم ادائیگی آئین کے آرٹیکلز 3(9) 2A اور 14 کی خلاف ورزی ہے۔ تفصیل: حاضر سروس ملازم
یعنی وہ ملازم جب بھی سرکاری یا نجی ملازمت میں خدمات سر انجام دے رہا ہو۔ یہ بیان ایک قانونی اصول 1997 PLC کا حوالہ دے رہا ہے، جس میں واضح کیا گیا ہے کہ ایک حاضر سروس ملازم کی تنخواہ روکنا غیر آئینی ہے۔ آئین کے آرٹیکلز 9, 3, 2A اور 14 کا حوالہ دیا گیا ہے جو بنیادی حقوق سے متعلق ہیں۔ آرٹیکل 2A اسلامی اصولوں کو ریاست کا بنیاد بناتا ہے۔ آرٹیکل 3 ہر قسم کے استحصال کے خاتمے کی یقین دہانی کرواتا ہے۔ آرٹیکل 9 زندگی اور شخصی آزادی کے حق کی حفاظت کرتا ہے۔ آرٹیکل 14 وقار انسانیت اور گھر کی حرمت کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ یہ حقوق واضح کرتے ہیں کہ کسی ملازم کی تنخواہ روکنا نہ صرف اس کے معاشی حقوق کی خلاف ورزی ہے بلکہ اس کی عزت نفس اور ذاتی وقار کے خلاف بھی ہے۔ تو جی ویورز، 2 ویڈیو کلپ میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ چودھری بشیر وڑیچ صاحب جو ہیں وہ کیا میسج دے رہے ہیں، اور دوسرا ایک خاتون ٹیچر، تو وہ مریم نواز شریف صاحبہ جیسی ہیں پنجاب، ان کو کیا میسج دے رہی ہیں، تو وہ سنیے اور دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد بشیر وڑیچ، کنوینر گرینڈ ٹیچر الائنس پنجاب۔ میں آج پنجاب کی تمام اساتذہ تنظیموں کے قائدین اور اساتذہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج DNA ٹیسٹ کا بائیکاٹ کر کے اپنا لوہا منوایا ہے۔ میں تمام اساتذہ تنظیموں، اتحادی تنظیموں کے قائدین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور کل جو DNA ٹیسٹ ہو رہا ہے اس کے لیے آپ نے کہیں غلطی نہیں کرنی، کوئی سینٹر خالی نہیں چھوڑنا، ڈٹ کر استقامت سے، بہادری سے، جرأت سے آپ نے بائیکاٹ پہ عمل کروانا ہے۔ انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومیں گی۔ اور ساتھ ساتھ میں انتظامیہ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اگر کسی بھی انتظامی افسر نے ہمارے کسی استاد عہدیدار کو تادیبی کارروائی کی یا کوئی شوکاز یا سسپینشن کی تو اس کے دفتر کے سامنے دھرنا دیا جائے گا، اور وہ احتجاج اس وقت تک رہے گا جب تک وہ اپنی شوکاز یا سسپینشن واپس نہیں لے گا۔ تو اس سلسلہ میں ایڈوانس انتظامیہ سے گزارش بھی کرتا ہوں، آگاہ بھی کرتا ہوں کہ میرے کسی پنجاب کے استاد عہدیدار کے خلاف کارروائی مت کرنا، کہیں بھول میں بھی نہ کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اس کے گرفت میں آ جائیں اور اساتذہ آپ کے دفتر کے گھراؤ کر لیں۔ کر کے انٹرویو دے کے اس محکمے میں آئے ہیں۔ انہوں نے ہمارے سے یہ اس وقت کہا تھا کہ ہم درمیان میں بھی آپ لوگوں سے یہ ٹیسٹ لیں گے۔ یہ باجی مریم ٹیسٹ دے کر آئی ہیں، وزیر اعلیٰ بنی ہیں۔ یہ کیا جو ہمارے رانا صاحب ہیں یہ ٹیسٹ دے کر آئے ہیں، وزیر اعلیٰ بنے، وہ ہمارے وزیر تعلیم بنے۔ ہمارے ملک میں میٹرک پاس کو وزیر تعلیم لگا دیا جاتا ہے، اور یہ ہم سے جو ہم MPhil PhD لوگ ہیں ہمارے سے یہ ٹیسٹ لینا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ پہلے یہ ٹیسٹ دیں، اس کے بعد ہم بھی دینے کو تیار ہیں۔